جی آیات قرآنیہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات اور رفع الی السماء کو قرآن مجید نے کس طرح بیان کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السماء یعنی زمین سے آسمان کی طرف اٹھانا قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ کے جو غلط عقائد اور نظریات تھے، قرآن مجید نے ان تمام کا رد کیا ہے اور صحیح عقیدے کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآنی آیات کو ہم دیکھتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 155 سے لے کر آیت نمبر 158، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہاں سے لے کر آگے وکان اللہ عزیزا حکیما، سورۃ نساء آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 58 تک۔ ترجمہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کی اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ یہود نے نہ اسے وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ یہود نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے اس شک یعنی اس کی وجہ سے شک ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے، ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں، محض گمان ہے، گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ تو آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب دیکھیں تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہود کے دعووں کی تردید فرما رہے ہیں۔ یہود کا عقیدہ تھا کہ ہم نے نبوت اور رسالت کے دعوے دار عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ، یہودیوں کی اس بات کا رد کیا کہ ان کے جو دعوے قتل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وما صلبوہ، اور آگے لفظ کہہ دیا کہ یہودیوں نے انہیں سولی بھی نہیں چڑھایا۔ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب چڑھانے کی جو ہے وہ تردید کی گئی۔ صلیب سولی پر لٹکنے کو کہتے ہیں، لٹکانے کو کہتے ہیں۔ یہودی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ ہی سولی پر چڑھا سکے، اور قتل اور سولی سے بچانے کا انتظام یہ کیا کہ یہودیوں کی طرف سے ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، کہ یقینی بات ہے کہ یہودیوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہیں، وہ آسمان پر کیسے چلے گئے؟ فرشتہ تو ہے نہیں کہ جو آسمان پر چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا اور اس شک کا یا اس اشکال کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وکان اللہ عزیزا، جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فرشتہ ہو وہی آسمان پر جا سکتا ہے۔ کسی انسان کو جسم سمیت آسمان پر اٹھا لینا اس کی قدرت اور طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ دشمن سے بچانے کے لیے آسمان پر ہی کیوں اٹھایا گیا؟ ان بندوں کو مار دیتے یا ان کے اوپر کوئی سزا اللہ تعالیٰ بھیج دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ عزیزاً، آگے فرمایا حکیمہ، اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ غالب اور زبردست ہیں وہاں اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جانے میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ وہ کیا حکمتیں ہیں؟ وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر جو بہت ساری کتابیں ہیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو وہ بعد میں پرسنل میں رابطہ کر کے جو ہے کتابوں کے نام پوچھ سکتی ہے۔ بہرحال ان آیات کے ظاہری معنی پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
یہود کے دعوے قتل اور ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو سولی پر لٹکایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، یعنی اس کو جھٹلا دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہودی۔ دوسری دلیل، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے یعنی یہودیوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، یعنی 54 ہے سورۃ آل عمران کی۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف نبوت کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے، اور دشمنی میں یہاں تک بڑھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی انہوں نے تدبیر بنا لی، کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہود کی اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے وَمَكَرُوا کے لفظ سے بیان کیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی تدبیر کی، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کی تدبیر کی۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے بہتر اور غالب ہونے کا اعلان کیا، فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ناپاک سازش تیار کی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑیں گے، گالی گلوچ اور مار پیٹ کرنے کے بعد سولی پر چڑھا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ جبکہ ان کی سازش کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے، اور ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ غالب ہے ہر چیز پر، اور جو یہود آپ کو سولی پر چڑھا کر قتل کرنا چاہتے تھے، اس ناپاک ارادے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ختم کر دیا۔ 2 دلیلیں ہوں گئی۔ تیسری دلیل، اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور تسلی اپنی تدبیر سے واضح بھی فرما دیا کہ آپ کو بچانے کی تدبیر یہ ہوگی کہ ہم آپ کو آسمانوں پر اٹھائیں گے اور دشمن کو ان کے ارادوں میں ناکام بنائیں گے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55، جس کا کل پوچھا بھی گیا تھا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے دشمنوں سے پاک محفوظ کرنے والا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی بہترین تدبیر کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن سے بچا کر، یعنی جسم اور روح سمیت اکٹھا آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یعنی یہ صرف نہیں ہے، اس کا آگے اشکالات آئیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ دشمن کو ناکام اور نامراد کر دیا، بھلا جسے اللہ تعالیٰ نقصان سے بچانا چاہے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ صرف فی الحال دلیل یاد رکھیں۔ چوتھی دلیل، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، سورۃ النساء آیت نمبر 159، 159۔ تمام اہل کتاب عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر واضح دلیل ہے۔ اس سے ما قبل والی آیت یعنی جو پہلے آیت ہے، یہود کے کفر اور عداوت اور قتل کے ارادہ قتل کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جانے کا ذکر تھا، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان پر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہود سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی گئی تدبیر خیر کی یعنی جو تکمیل ہے وہ پوری ہو گئی۔ جب آسمان سے واپس تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کا اس آیت میں جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور اس وقت موجود تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی۔ بے شک آپ سچے رسول تھے، آپ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کو نہ قتل کیا گیا اور نہ سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ آپ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اور اس دوبارہ نازل ہونے کے وقت موجودہ جو اہل کتاب
جب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے آپ کی وفات نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کے ایمان لانے پر قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے، اور ان کے دوبارہ نزول پر آپ اپنی قوم یہود پر غلبہ بھی پائیں گے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول کے بارے میں قرآن مجید میں غلبے کا جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے متعلق یہ پکا فیصلہ کر دیا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرض کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ضرور بضرور جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی لیکن بعد میں اپنی قوم یعنی کفار مکہ پر غالب آ گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب نازل ہوں گے تو یہود پر غلبہ پائیں گے۔ اگلی آیت، اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اے عیسیٰ یاد کرے جب ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر کیے گئے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ عیسیٰ آپ ہمارا یہ احسان بھی یاد کریں کہ ہم نے آپ کو تورات انجیل کے علاوہ قرآن مجید کی تعلیم بھی دی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بعثت کے بعد دو کتابوں اور شریعتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، ایک اپنی کتاب کی تاکہ نبی اپنی قوم کو کتاب و شریعت کی تعلیم دے سکے، اور دوسرے اپنے سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی کتاب و شریعت کی، تاکہ قوم نے گزشتہ کتاب و شریعت میں جو رد و بدل کیا ہے نبی اس کی نشاندہی کر کے حق بات کو واضح کر دیں اور جھوٹی بات کو جو ہے اس کو بھی واضح کر دیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 کتابوں اور 3 شریعتوں کا علم دیا گیا، ایک اپنی کتاب انجیل کا، دوسری آپ سے پہلے تورات کا، اور تیسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کا سبب آپ کا امت محمدیہ میں دوبارہ نازل ہونا ہے، چونکہ آپ کا دوبارہ آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہوگا، اس لیے آپ خود بھی قرآن و سنت پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس کے موافق چلائیں گے، اور اس کے لیے قرآن و سنت کا علم ضروری تھا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نہیں آنا تھا تو انہیں قرآن پاک کیوں سکھایا گیا؟ کیوں کہ انبیاء سابقین میں سے کسی کو قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی۔ یہ قرآن کے ان الفاظ سے آپ کو حیات عیسیٰ علیہ السلام پر دلائل ملے۔ اب ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں احادیث نبویہ کا۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے صرف آپ دلائل لکھتے جائیں، اپنے پاس جمع کرتے جائیں، باقی ان کے اوپر قادیانیوں کے اعتراضات کیا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئیں گے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 480 پر باب نزول عیسیٰ ابن مریم، اس کے اندر روایت موجود ہے، ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسیٰ ابن مریم الى الارض يتزوج ويولد له ويمكث في الارض 45 ثم يموت ويدفن معني في قبر ثم يموت ويدفن معي في قبري۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم زمین کی طرف اتریں گے، وہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، وہ 45 سال تک رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے پاس میرے روضہ انور کے اندر دفن ہوں گے، اور عیسیٰ بن مریم قیامت کے دن ابو بکر اور عمر کے درمیان سے ایک ہی قبر سے اٹھیں گے۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو بیان فرما دیا، چونکہ جب وہ آسمان پر گئے تھے تو ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، جبکہ نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے دوبارہ آنے پر اس سنت کو پورا کریں گے، نکاح فرمائیں گے، جس سے ان کو اولاد بھی ہوگی، اور نزول کے بعد حاکم بن کر 45 سال زندہ رہیں گے، اور ان کی
تبھی وفات ہوگی، ان کو کوئی قتل نہیں یا شہید نہیں کرے گا، اور نہ ہی جو ہے ہاں ان کو کوئی شہید نہیں کرے گا، بلکہ اپنی تبھی جو ہے ان کو وفات ہوگی، جیسے ایک عام انسان جو ہے اس کو موت آتی ہے۔ ان کی تدفین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہوگی، جہاں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خالی ہے۔ دوسری دلیل، دوسری حدیث پاک، مسلم شریف جلد 1 صفحہ 408، اس کے اوپر لکھا ہے کہ یحدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیہلن ابن مریم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او لیثنہما، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابن مریم مقام روحا میں حج یا عمرے کا تلبیہ پڑھیں گے، احرام باندھیں گے یا حج قران کریں گے۔ حج قران کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آگے آئے گا، کہ یعنی عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھنا۔ اس حدیث پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آنے کی علامات میں سے ایک بڑی علامت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ سچے مسیح حج کریں گے اور روحا نامی گھاٹی کے مقام سے احرام باندھیں گے۔ اس حدیث پاک کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا، اور قسم تب کھائی جاتی ہے جب کسی بات کے بارے میں شک اور شبے کو دور کرنا ہو یا بات کی اہمیت کو واضح کرنا ہو۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان پر بغیر کسی شک اور شبہ کے آمنا و صدقنا کہہ کر تسلیم کریں۔ لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی بات، اس دیے ہوئے عقیدے کو تسلیم کرنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 یعنی 87 صفحہ پر لکھا ہوا ہے کہ الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا پروردگار زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ موت آئے گی، موت آئی نہیں ہے، موت آئے گی فرمایا۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک حصہ ہے جس کا شان ورود، یعنی یہ حدیث کا اصل پس منظر کیا ہے کہ نجران کے عیسائی پادری جن کی تعداد 80 کے قریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی ان کے رب ہونے کے بارے میں مناظرہ اور مکالمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پادریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود نہ ہونے پر 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک بات، الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، کہ ہمارا رب زندہ ہے، فوت نہیں ہوگا، جبکہ بے شک عیسیٰ پر موت آئے گی۔ تو الوہیت مسیح کی تردید اور ان کا رد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر 80 پادری جو ہے وہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علیہ الفنا فرما رہے ہیں، یأتی علیہ الفنا، ان پر موت آئے گی فرمایا۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئندہ زمانے میں موت آئے گی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہ ارشاد فرماتے، بلکہ ماضی کے صیغے سے فرماتے آتی علیہ الفنا، کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاتی علیہ الفنا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر واضح، یعنی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہی ہے، باقی انشاءاللہ اور بھی دل کر رہا ہے کہ بہت ساری جو ہے روایات آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آپ کو اچھا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کے منکر کا شرعی حکم کیا ہے، تو اس کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد بات مکمل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا منکر اس کو کافر کہا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کا عقیدہ قرآن مجید کی کئی آیات سے
ثابت ہے اور ساری امت کا اتفاق ہے کہ کذالک وقع الاجماع علی تکفیر کل من دافع نص القرآن، کہ اس بات پر اس ساری امت کا اجماع ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے نص قطعی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو شخص حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا تو گویا کہ وہ قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ احادیث سے ثابت ہے اور احادیث متواترہ کا منکر بھی کافر ہے۔ تو یہ حکم ذہن میں رکھیں کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر کافر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، اور ایک سبق اور ہوگا، یعنی 2 سبق اور ہوں گے آج کے بعد انشاءاللہ 19 اپریل کو ہم اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور